بہت نئے اور بے چھوئے، جسے اچھوتا کہتے ہیں، اچھوتے مضمون کی طرف میری توجہ دلائی ہے۔ ادب اردو، ادبیات اردو پڑھانے والا استاد یا عام استاد جو زبان پڑھاتا ہے، اسے کامیابی کے کون کون سے قدم اور کیسے کیسے اقدامات کی طرف جانا چاہیے، کیا قدم اٹھائے۔ صاحب بات یہ ہے کہ خاص طور پر زبان اردو کا استاد حالت غیر میں ہے آج کل۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ حالت غیر کیا ہے کہ وہ اردو زبان پڑھانے والا استاد نہیں لگتا۔ یہ حالت غیر، نہ اس کا لہجہ اس کے ساتھ دے رہا ہے، نہ لفظ اس کے ساتھ دے رہے ہیں، اور نہ رویہ ساتھ دے رہا۔ آپ کہیے گا کہ لہجے اور لفظ کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ رویہ کیا چیز ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ اردو کے پڑھانے والے، اردو کی زبان کو پڑھانے والے استاد کیسے ہوں؟ سب سے پہلے یہ کہ ان کا لہجہ، جس لفظ کو وہ بول رہے ہیں، وہ درست ہو۔ اس کی بحث نہیں ہے کہ وہ اہل زبان ہوں، اہل زبان کا لہجہ ہو، لہجہ درست ہو جو صنعت کا درجہ رکھتا ہے۔ مثلا استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وہ حرف، دو حرفی لفظ جو واو پر ختم ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک حرف ہے، مو، پاؤ، رو، او، میں لہجے کی بات کر رہا ہوں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر واو سے ما قبل پیش معروف نہیں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہر پیش واو جو ہے، ہر پیش اس واو کے ساتھ لگتا ہے۔ مثلا ہر آدمی چو دھا کہے گا، چے واو، ہر آدمی سے مراد بے خبر استاد۔ حالانکہ واو سے قبل زبر ہے کئی جگہ، ہر جگہ واو سے ما قبل ضروری نہیں ہے کہ پیش ہو، کبھی کبھی پیش خفیف بھی ہوتا ہے، زبر بھی۔ تو لہجے اور لفظ کی تمیز استاد کو ہونی چاہیے کہ وہ فوج پڑھ رہا ہے، فوج کو پکڑا جائے گا، کیونکہ وہاں درست تلفظ جاننے والے بچے بیٹھے ہوں گے۔ اچھے استاد کی ایک بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے، یعنی اچھا استاد نہیں رہ پاتا کہ اس سے زیادہ بہتر زبان اور اس سے زیادہ صحت سمجھنے والے زبان کی طالب علم موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں۔ ہمارے استاد کا فرض ہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے موضوعات پر گرفت کے ساتھ، پکڑ کے ساتھ، دسترس کے ساتھ، قوت کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ لغت کو دیکھا جائے۔ اردو زبان کے اساتذہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ لغت کو دیکھتے ہیں۔ وہی 100 میں 2-4 ایسے ہوں گے، اور وہ چمک کر باہر نظر آتے ہیں، پھر وہ الگ نظر آتے ہیں، پھر یہ لغت دیکھے ہوئے لوگ ہیں، زمانہ سمجھ میں آتا ہے، عہد، رویہ، ماحول سب ان کے اوپر طاری ہونے لگتا ہے۔ تو جب کلاس میں اردو ادب پڑھانے والا استاد داخل ہو اور زبان کھولے تو معلوم ہو کہ یہ زبان کا استاد ہے، پتہ چلے۔ یعنی حساب پڑھانے نہیں آیا ہے، بایولوجی پڑھانے نہیں آیا ہے، یہ باٹنی پڑھانے نہیں آیا ہے، یہ پولیٹیکل سائنس پڑھانے نہیں آیا ہے، یہ پاکستانیات پڑھانے نہیں آیا ہے، یہ زبان اور ادب پڑھانے آیا ہے۔ اب اس میں نزاکتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب بعد میں پڑھائے گا، کتاب بہت بعد میں پڑھائے گا۔ پہلے لوگ اس کی کتاب کے کھلے ہوئے ورق اس کی زبان سے الٹتے پلٹتے دیکھیں گے، بولتے ہوئے اس وہاں اگر وہ پھسل رہا ہے، وہاں اگر وہ بہک رہا ہے تو اس کا وقار نہیں رہے گا استاد کا۔ مہربانی کیجیے، زبان کے اساتذہ سے درخواست ہے کہ پہلے لغت کا مطالعہ کریں۔ میں کہتا ہوں میرا زمانہ بڑے پاکیزہ عہد کا نام لے رہا ہوں میں، اس میں لغت جاننے والے ماں باپ بھی ہوتے تھے، استاد بھی ہوتے تھے۔ اب استاد بھی لغت
جن سے میں پڑھ کے میرے دور کا استاد نکل رہا ہے وہ بھی اسی جیسے ہیں، بیشتر، سب نہیں بیشتر، زیادہ ایسے ہیں، لہذا اسے خود کوشش کرنی ہے۔ اردو میں لغات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، یقین کیجئے کہ بر صغیر کی کوئی زبان اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی لغات کے معاملے میں۔ ہر طرح کی لغت، بازاری عورتوں کی لغت، کارخانداروں کی لغت، ادیبوں کی لغت، کتاب کی جلد باندھنے والوں کی لغت، گھروں میں کام کرنے والی پیشہ ور عورتیں جو ہیں ان کی لغت، بیگمات کی لغت، خاندان محلہ یعنی بادشاہوں کی بیگمات کی لغت، ہوتے ہوتے عام لغت، تمام چیزیں، تمام طرح طرح کی ہمارے ادب میں موجود ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لفظ آپ کی کتاب میں، نصاب میں اور بول چال میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو کم از کم آپ پکڑ لیں اور ان پر طاقت کے ساتھ تصرف، یعنی ڈگمگا کے، ہچکچا کے، ڈر نہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ ان پر پوری کامل دسترس حاصل کر کے ان کی ادائیگی کی طرف جائیے اور لغت کو دیکھیے۔ لغت کو بعض جگہ لغت نظر بھی اگر آ جاتی ہے تو آپ کے ارد گرد کچھ اہل کمال موجود ہوں گے، صاحبان کمال، ان سے رجوع کر لیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ان سے رجوع کر لیجئے۔ گویا میں نے کہا کہ اردو کے استاد کو لہجے اور لفظ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک جگہ کہیں مجھ ناچیز نے ایک مضمون بھی لکھا ہے کسی لغت کے مقدمے میں، لہجے اور لفظ کی حفاظت کیجیے، اس سے بھی میری مراد یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ ادب کا استاد اور سائنس کا استاد میرے نزدیک بے شک دونوں بڑے قابل احترام استاد ہیں، لیکن ادب کے استاد سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ تہذیب، ثقافت اور مذہب کی جو اعلیٰ اخلاقیات ہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، بر صغیر میں ہمارا تہذیبی جو نظام ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کا مظہر اسے ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے اسے مظہر ہونا چاہیے، یعنی نمایاں ہو وہ اپنے اس سوچ میں جو تہذیبی سوچ ہے۔ ہمارے اساتذہ تین طرح کے ہم نے دیکھے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں بڑے اداروں میں روسٹرم یعنی اونچی سی ایک میز رکھی ہوتی تھی اور استاد لیکچر دیتا تھا گاؤن پہن کے، اس سے وقار بڑھتا تھا استاد کا۔ اب کوئی استاد ایسا لازم نہیں سمجھتا کہ وہ گاؤن پہنے ہو، حالانکہ وقار بڑھتا ہے اس سے، وہ کہ اس کا تعلق اردو زبان کے یا ادب کے استاد سے قطعاً نہیں ہے، تمام اساتذہ سے ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹیٹس کو کلاس روم میں داخل ہوتے ہوئے پروقار بنائیے۔ ہم نے جس زمانے میں سن 60 سے اور تقریباً 40 سال بعد تک جو زمانہ دیکھا یونیورسٹیز اور کالجز کا، اس میں ایک چوکی ہوتی تھی کلاس روم کی، عام سطح نہیں ہوتی تھی فرش کی، اس کے اوپر ایک چوکی ہوتی تھی اور پیچھے تختہ سیاہ ہوتا تھا۔ آپ اس چوکی پر کھڑے ہو کر جاتے ہی اونگنے نہ لگے ہیں، بہت سے استاد وقت گزاری کے لیے اونگنے لگتے ہیں، ڈھیلے، کمزور، بے جان اور ستائے ہوئے انسان کی طرح، جسے کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، ایسا ظاہر نہ ہونے دیجیے، بڑے ایکٹیو رہیے۔ میرے استاد، بھائی مجھے آپ اجازت دیں گے یہ بات کہنے کی، میرے استاد بڑے اچھے استاد، میں نے پرائمری بھی استادوں سے پڑھی ہے، میں نے ہائی اسکول بھی اپنے استادوں سے پڑھی، کالج بھی، یونیورسٹی بھی، پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے کو دیکھا۔ میں نے ہر جگہ بیشتر استادوں کو ایسا پایا جو دوران گفتگو، زبان کی بات کر رہا ہوں، زبان کی، ادب کی، اردو کی، دوران گفتگو وہ کوئی لطیف پیرایا ضرور اختیار کرتے تھے، چٹکلا۔ بلکہ میں اپنے ایک دوست سے یہ بات سن کر حیران تھا، انہوں نے اعتراضاً کہی، میں نے تائیداً کہی، کہنے لگے کہ آپ کو ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے یہ لطیفہ سنایا تھا؟ میں نے کہاں سنایا؟ کہنے لگے وہ انگلی رکھ لیتے ہیں لیکچر کے دوران کہ یہ لطیفہ ضرور سنانا ہے نئے لوگوں کو۔ میری مراد یہ ہے کہ باہر پیدا کرنے کے لیے، باہری انداز پیدا کرنے کے لیے، لطافت پیدا کرنے کے لیے کوئی چٹکلا بھی چھوٹا موٹا استاد کو درمیانی گفتگو بڑے ہلکے پھلکے انداز سے، ایسا انداز نہ ہو کہ طالب علم منہ آ لگے، ایسا نہیں، فاصلہ رہے، چھوٹا سے چھوٹا ممکن ہے۔ اچھا استاد، میں تو یہی کرتا تھا بھائی، پتہ نہیں آپ قبول کریں گے میری شریعت کو یا نہیں، آپ کی اپنی شریعت ہیں ہر استاد کی۔
میں کبھی کبھی اپنے طالب علم کو بھی نشانہ بنا لیتا تھا مزاح کا، لیکن تمسخر کا نہیں، مزاح کا۔ تمسخر میں ایک قسم کی توہین تھی، میں مزاح کا، کسی نے اگر سبق نہیں یاد کیا ہے، میں نے کہا تھا کل یاد کر کے آنا، اسے سبق نہیں یاد کیا، میں نے کہا کہ بھائی مجھے سبق یاد نہ کرنے والا ایک مرغہ یاد آ رہا ہے، اور وہ مرغہ میں تھا۔ یعنی ہمارے استاد پرائمری میں اگر سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو ایک زمانے میں بھائی مرغہ بھی خوب ہے۔ میر انیس سے کسی نے پوچھا کہ جناب مرغ فصیح ہے یا مرغا؟ کیا یہی مرغا جو بنتے ہیں نیچے سے ہاتھ ڈال کر اور کان پکڑواتے ہیں اور آدمی اچک جاتا ہے پیچھے سے سزا کے طور پہ؟ تو میر صاحب سے کسی نے پوچھا جناب فصیح ہے مرغ کہنا یا مرغا؟ کہنے لگے میاں میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر کھانے کا ہو تو مرغ اور بنانے کا ہو تو مرغا، مرغا بنا دیا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لطائف اور چھوٹے چھوٹے لطیفے، چٹکلے، چھیڑ چھاڑ، لیکن اس سے طالب علم اتنی جرت نہ پا جائیں کہ وہ اس بیریئر کو، اس دیوار کو توڑ دیں ایک حد پہ رہ کے۔ اور اس کے بعد اچھے استاد کی ایک اور بھی پہچان ہے اردو کے استاد کی، کہ جس مضمون کو وہ پڑھا رہا ہے، شاعری بھی تو پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے؟ شاعری پڑھاتے ہوئے پہلے ایمانداری یہ ہے جو میں نے برتی، اس شعر کی تمام رومانیت اور نفسیات اور کیفیات مزہ لے کر اپنے اوپر طاری کر لے گھر میں، جو پڑھانا ہے کر عرصوں کو۔ بعض رومانیتیں ہوتی ہیں نا۔ جس وقت تجھ کو دیکھ کے، میں ایک شعر پڑھا رہا تھا ایک دن ایس سی کالج بھاولپور میں، نوجوان لڑکے 18 سال کے 17 سال کے، جوانی جوش کھا رہی ہے ان کی اور ابل رہی ہے، حسن دوستی ان کے آنکھوں سے کانوں سے ٹپکی پڑتی ہے اور باہر نکلا پڑا ہے ان کا حسن دوستی کا جذبہ۔ انہیں میں نے دوران گفتگو کہا کہ صاحب کہ شاعروں نے کیفیتوں کو دیکھیے، میں اسے خوش بیانی کی طرف لے گیا انہیں اپنا بنانے کے لیے۔ بعد میں پڑھاؤں گا شعر بعد میں پڑھاؤں گا مومن کا، تو کہاں جائے گی، کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ٹھیک ہے، یہ بعد میں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میر کا، مومن کا یہ شعر جو میں آئندہ پڑھوں گا، ان سے کہا اس کے پڑھنے سے پہلے ایک کیفیت سے گزرتے ہیں، اور وہ کیفیت مصور تصویر میں نہیں کھینچ سکتا، لڑکے چونکے موسیقار اپنی آواز میں نہیں بیان کر سکتا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی خطیب، چاہے بہادر یار جنگ جیسا ہو، بہت بڑا خطیب گزرا ہے ہمارا، وہ بھی بیان نہیں کر سکتا وہ کیفیات۔ شاعر کبھی کبھی وہ کیفیات بھی بیان کرتا ہے۔ تو لڑکے چیخ پڑے گے حضور ارشاد ارشاد سر ارشاد۔ میں نے کہا بھائی شعر ہے، جس وقت تجھ کو دیکھ کے آئینہ دنگ تھا، میں دیکھتا تھا جو تیری آنکھوں کا رنگ تھا۔ چیخنے لگے لڑکے، صرف 2 منٹ 1.5 منٹ، اس کے بعد نارمل ہو گئے۔ اور پھر مومن کی سخت غزل جو ہے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں، میں نے زندگی کی بے اعتباری پر گفتگو شروع کر دی اس غزل میں، قبرستان جانے تک کا ذکر کر دیا۔ خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے، پھر ہجر اور وصل کی کیفیتوں پر، اور اس شعر پر میں نے 45 منٹ کا ہمارا پیریڈ ہوتا تھا تقریباً، میں نے 40 منٹ صرف کر دی انہی باتوں میں۔ اچھا استاد وہ ہے زبان اور ادب کا جو طالب علموں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اپنا بنا کے چلتا ہے، غیر نہیں سمجھے ہے کون بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، مجھے جلدی جانا ہے، اگلی کلاس میں گھنٹی بجے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، میں یہیں رہوں گا، یہیں آخری سانس تک لیکچر دیتا رہوں گا، یہ سوچے، اور یہ میرا ہدف ہے، میرے پھول ہیں کھلے ہوئے میرے باغ کے، میں ان کی خوشبو سونگتا رہوں گا جب تک گھنٹی نہ بج جائے۔ اور بھائی شاید جب گھنٹی بجے تو اچھا استاد کہے گا کم وقت کہاں سے بج گئی یہ گھنٹی، کیا باتیں ہم کر رہے تھے۔ تو اتنی کیفیت ہو لیکچر میں، اتنی سرخوشی ہو، اتنی سرمستی ہو زبان و ادب کے استاد کی کہ وہ گھنٹی بج گئی ہے تو لڑکے کہیں کہ سر گھنٹی بج گئی ہے، بیل ہو گئی ہے، لڑکے کہیں، تو یہاں تک ہوتا ہے۔ شکریہ۔